ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک زبردست مہینہ عنایت فرمایا ہے. بہت قیمتی مہینہ، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ، رحمتوں سے بھرپور مہینہ. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑے بڑے انعامات اس مہینے میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. انسان کو رمضان المبارک کے مہینے میں ساری چیزوں سے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جانا چاہیے. یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ ہم اس دنیا سے جب وفات پا کر قبر میں جائیں تو اس کے بعد قبر کا مسئلہ حل ہو جائے. پھر قبر سے نکلنے کے بعد جو آگے مراحل ہیں وہ سب ہمارے آسانی کے ساتھ طے ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ فرما دے. ہر ایمان والے کی یہ چاہت ہوتی ہے. کون ایمان والا ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ تو یہ جنت میں جانے کے لیے جو اعمال ہے ان اعمال کے کرنے کی سیجن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عنایت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیسا زبردست مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دیکھو، رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے جس کو میں نے اپنا قرآن اتارنے کے لیے چنا ہے. قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتارا. احادیث پاک میں اس کی تفسیریں موجود ہیں. لوح محفوظ میں قرآن پاک تو پورا کا پورا پہلے سے موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک رجسٹر ہے نا، لوح محفوظ، اس میں سب لکھا ہوا ہے. قرآن کریم بھی لکھا ہوا ہے. پھر زمین پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک جو اترا ہے تو یہ تو 23 سال میں اترا ہے.
مفسرین نے فرمایا ہے کہ لوح محفوظ سے اس کو نقل کر کے اور سمائے دنیا پر رمضان المبارک کے مہینے میں اتار دیا گیا، اور رمضان المبارک میں بھی لیلۃ القدر کے اندر اتارا گیا ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی عجیب و غریب برکتیں ہیں اس کی الگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میں نے میرا کلام اتارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جیسے عظیم الشان کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی جو بات ہوتی ہے وہ ساری باتوں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کے بڑے بادشاہ ہیں، تو ان کی بات بھی ساری باتوں کی بادشاہ ہے۔ اتنی زبردست اور عظیم الشان کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر اتاری ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو اس کے لیے چنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کتنا قیمتی مہینہ ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ روزمرہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری پر قدم مبارک رکھا اور پھر آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور آپ نے فرمایا آمین۔ آپ خطبے سے فارغ ہو کر کے نیچے تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین محفوظ کرنے کے لیے چنا تھا، ان کو ایک ایک بات کی معلومات کر لیا کرتے تھے فوراً۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فوراً معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو آج سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ منبر پر تو آپ تشریف لے جاتے ہیں، ہم پہلے بھی لے جاتے ہیں، لیکن اس طرح آمین آمین کہتے ہوئے ہم نے نہیں سنا۔ آج ہم نے یہ نئی بات دیکھی ہے، کیا بات ہو گئی؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آج ایک نئی بات ہوئی۔ میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہ میرے سامنے تھے اور انہوں نے یوں کہا کہ ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو جاوے جس کو رمضان المبارک جیسا مہینہ مل جائے اور پھر بھی اس کے گناہوں کی معافی نہ ہوئے، پھر کون سا ٹائم آئے گا معافی مانگنے کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رات دن اعلان ہوتا رہتا ہے مانگو معافی، مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سمائے دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن انسانوں کے ذہن میں ایک بات کو بٹھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ جو ہے اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مانگو، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ یوں تو پورے سال آخری رات میں اعلان ہوتا ہے، پورے سال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، خاص کیا ہے، بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں بہت سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سنا کرتے ہیں، اس وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری میں تلاوت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جو پورے سال اس وقت اٹھتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص ٹائم میں اعلان ہوتا ہے پورے سال تو۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں پورے رات اور پورے دن اعلان چلتا ہی رہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، شفا دے دو۔ مگر مانگنے والوں کی طرف سے کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنی عبادت میں لگ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو بہت قبول کرتے ہیں اس مہینے میں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے تھے اور انہوں نے یوں فرمایا کہ ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو جاوے جس کو رمضان المبارک جیسا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی معافی نہیں ہوئی، گناہوں کو چھوڑا نہیں، روزوں کو رکھا نہیں، تراویح کا کوئی اہتمام نہیں، جیسے 11 مہینے گزر گئے اسی طرح رمضان بھی گزر جاتا ہے بہت ساروں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور جو اپنے بھائی مسجد سے دور ہیں اور تراویح نماز سے دور ہیں، خاص طور سے توجہ دے کر ان بھائیوں کو سمجھا بجھا کر مسجد میں لائیں۔ ہم جنت میں جاویں، ہمارا پڑوسی جنت میں نہ جاوے، ہم جنت میں چلے جاویں اور ہمارا بھائی جنت میں نہ جاوے، اس کی فکر کریں، ان کو سمجھا بجھا کر دیکھو یہ مہینہ ہے، اس میں دیکھو آدمی کا دل نرم بھی ہو جاتا ہے، اس لیے جس بھائی کو جا کر سمجھائیں گے انشاءاللہ وہ سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ شیطان جو پیچھے لگا رہتا ہے اس شیطان کو بھی قید کر دیا گیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے شرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اس میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو اللہ کی عبادت کریں اس عبادت کے اندر یہ خلل نہ ڈالیں۔ شیطان کا کام بھی خلل ڈالنے کا ہوتا ہے، وسوسے ڈالنے کا ہوتا ہے، تو اس کو باندھ دیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اس لیے ساری باتوں سے آدمی ہٹ کر، ساری چیزوں سے الگ ہو کر رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ عبادت میں لگ جائے، اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اس کو سنیں۔ کب کب نصیب ہوتا ہے؟ 12 مہینے میں ایک مہینہ آتا ہے، اس مہینے کو بھی اگر ہم یوں ہی گنوا دیں جیسے دوسرے مہینے چلے گئے تو پھر ہم نے کیا کمایا؟ اس لیے میرے بھائیوں خاص طور پر اہتمام کریں رمضان المبارک میں دعاؤں کا، اللہ کے ذکر کا، قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کا۔ کم سے کم قرآن پاک پڑھا ہوا آدمی رمضان المبارک میں ایک قرآن کریم ختم تو کر دے، روز کا ایک پارہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ ضروری ہے۔ قرآن پاک کا اور رمضان المبارک کا دونوں کا بہت جوڑ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سن رہے ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو سناتے تھے، اور یوں بھی آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ تو ان کا بڑا جوڑ ہے آپس میں، اس لیے قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، روزوں کا اہتمام کریں، لغویات سے بچنے کی پوری کوشش کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں بالکل نہ لگے۔ اس لیے کہ جب آدمی
ادھر ادھر کی دنیا کی باتوں میں لگتا ہے تو فوراً آدمی کا نفس جو ہے وہ شیطان سے بڑا دشمن ہے. آدمی کا نفس ہمیشہ انسان کو خواہشات کی طرف لے جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اللہ کے پیغمبر ہیں، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نفس تو برائیوں کی طرف ہی لے جانے والا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے. وہ کام ہی اچھے لگتے ہیں جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے. اس لیے جب ہم باہر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں لگیں گے تو یہ اس کے اندر غیبت کروائے گا، یہ اس کے اندر جھوٹ بلوائے گا، بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، اور یہ غیبت اور جھوٹ اور اس قسم کی برائیاں اور ایسے کبیرہ گناہ ہیں کہ کی کرائی عبادت پر سارا پانی پھر جاتا ہے. یہ چیزیں دین کو اس طرح صاف کر دیتی ہیں جیسے اس طرح باڑوں کو صاف کر دیتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کی قدر کریں ہم لوگ. اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے اس کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. شعبان ہی سے خود بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی شعبان میں ہماری عمروں کو لمبا کر دے تاکہ رمضان تک پہنچ جائے، اور پھر رمضان کی قدر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. شعبان میں بھی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک جب آتا تھا تو آپ لنگی کو مضبوط باندھ دیا کرتے تھے. بعض روایتوں میں آیا پورے رمضان میں بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. ہمارے آقا نے جو بخشائے، بخشش کا اعلان جن کا قرآن پاک نے کر دیا، وہ اس طرح عبادت میں مشغول ہے رمضان المبارک میں، اپنے امتیوں کو بتانے کے لیے کہ تمہیں اس طرح کرنا ہے. بہت سی مرتبہ روتے تھے اس طرح رات رات بھر. اما عائشہ نے فرمایا آپ اتنے روتے ہیں، آپ تو بخشائے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کا اعلان کر دیا تو پھر میں اس کا شکر ادا نہ کروں، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، مجھے اور زیادہ رونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میری بخشش کا اعلان ہی کر دیا. ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے کوئی گناہ نہیں، بلکہ جنت کی چابی ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بہت بڑے یہودی عالم بیان کر رہے تھے، واقعہ مشہور ہے، اور بہت سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا ان کے سامنے، ان کا بیان ہو رہا تھا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے علم والے، بڑے عالم تھے، زاہد تھے، متقی پرہیزگار زبردست. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا. مسلمان ایسے بزرگوں کے ناموں سے ناواقف نہیں ہوا کرتے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، مجمع کو دیکھا بیان ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس مجمع میں آ کر کے تشریف رکھی، بیٹھ گئے. جو عالم بیان کر رہے تھے یہود کے عالم تھے، بیان کر رہے تھے، وہ چپ ہو گئے. لوگ انتظار کر رہے ہیں، حضرت بول نہیں رہے، کیا ہو گیا؟
لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہو گئی، تقریر کر رہے تھے بیان بند ہو گیا؟ بولا ہی نہیں جا رہا۔ پھر بعد میں کہا دخل فینا محمدی، ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت یہی کہا تھا۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا آپ نے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے کیوں فرمایا آمین؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے تھے، انہوں نے کہا ہلاک اور برباد ہو جاوے ایسا آدمی جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آوے اور درود نہ پڑے۔ معمولی بات ہے، علماء نے لکھا ہے آپ کا نام آوے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا تو واجب ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنا تو واجب ہے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ مجلس میں نام آ رہا ہے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے، بعض کہتے ہیں ہر وقت واجب ہے۔ تو کتنی اہمیت ہے درود شریف کی، کتنی مرتبہ نام آتا رہتا ہے، ہم لوگ درود شریف سمجھتے نہیں کہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ کا نام مبارک آوے تو فوراً پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ خطبے کے وقت میں خاموشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب امام نکل جاوے خطبہ دینے کے لیے تو پھر اس کے بعد میں کسی کو سنت پڑھنی ہے تو وہ بھی نہ پڑھے، بیٹھ جائے۔ اب تو خطبہ ہوگا، خطبے میں بالکل خاموشی، جیسے نماز میں ہے اس طرح سمجھا، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے تو دل میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، زبان سے نہیں، چپ چاپ بیٹھے رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ مجمع بیٹھا ہوا تھا، بیان فرما رہے تھے وہ عالم صاحب، ان چپ ہو گئے ایک دم، زبان بولا ہی نہیں جاتا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ بیان فرما رہے تھے آپ، کہنے لگے دخل فینا محمدی، ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا بھئی کون ہے کوئی مجمع کے اندر؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، فرمایا ہاں میں ہوں۔ تو انہوں نے آگے بلایا، جو آپ بیان کر رہے تھے انہوں نے بلایا، بلانے کے بعد کہا میں سوال کروں گا آپ سے، آپ جواب دیں گے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں دوں گا، آپ سوال کیجیے میں جواب دوں گا۔ اب انہوں نے سوال شروع کیے، ایک لمبی فہرست ہے سوالوں کی۔ بتاؤ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں، وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں، اور وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ وہ سوال کرتے گئے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے گئے۔ لمبی سوالوں کی بھرمار کر دی۔ اس کے بعد میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس بات کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اچھا حضرت آپ نے سوال کیے، مجھ سے جیسا بن پڑا میں نے جواب دے دیے، اب میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں کیجیے۔ تو یہی سوال کیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا حضرت یہ بتائیے جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ اب حضرت خاموش، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجمع میں سے لوگ کھڑے ہوئے، کہا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو اس سے کوئی 50 سوال کر لیے اور اس نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، اور اس آدمی نے آپ کو ایک سوال کیا ہے، اس سوال کا وہ جواب بھی آپ نہیں دے پا رہے، کیا بات ہے؟ آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آتا؟
تو وہ عالم کہنے لگے، تورات کے عالم تھے، کہنے لگے جواب آتا ہے مگر تھوڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ کہنے لگے تو پھر ہے کیا، بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے بھی بات یہ ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جنت کی چابی کیا ہے۔ اب جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو پھر آپ خامخواہی ہمیں کیوں لیے بیٹھے؟ جب جنت کی چابی وہاں ہے تو آپ ہمیں خامخواہی کیوں لیے بیٹھے ہیں؟ تو جنت کی چابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جنت کون کھولے گے؟ سب سے پہلے ہمارے آقا کے ہاتھ سے کھلے گی۔ کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہو جائے۔ آپ ہی کے پاس چابی ہو تو آپ کی اتباع کریں، آپ کے اعمال ہم دیکھیں۔ رمضان المبارک میں آپ کے کیسے کیسے اعمال آپ نے کیے ہیں، کس طرح آپ کا رمضان گزرا ہے۔ امتیوں کا بھی رمضان اسی طرح گزرنا چاہیے۔ کوشش تو کریں اس کے قریب جانے کی۔ اتنا نہیں گزار سکتے، کچھ نہ کچھ تو کریں۔ صحابہ نے نقش قدم پہ چل کے دکھایا، تابعین نے نقش قدم پہ چل کے دکھایا، تبع تابعین نے چل کے دکھایا۔ اب کمزور زمانہ آ گیا ہے، ہم بھی کمزور ہیں، چلو اتنا نہیں کر پاتے، کچھ تو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، خوب عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیں۔ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، بس ہوا چاہتا ہے، اور بیچ والا عشرہ پورا ہوا چاہتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں، قرآن پاک کے بھی 3 حصے ہیں، 10 پاروں کے 3 حصے ہی ہیں، اور رمضان المبارک کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلا عشرہ، بیچ والا عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، 10 دن، پہلا عشرہ 10 دن پہلے، یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ کی طرف سے بہت رحمتیں برستی ہے، لوٹو جتنا لوٹنا ہے رحمتوں کو۔ پھر بیچ والا عشرہ، یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب معاف فرماتے ہیں، اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جتنی مانگنی ہے، جس طرح مانگ سکتے ہیں۔ اور وہ ساری زبانوں کو بنانے والا ہے نا، سب زبانیں جانتا ہے۔ شیخاوتی کی زبان میں مانگو، مارواڑی میں مانگو، فارسی میں مانگو، عربی میں مانگو، انگریزی میں مانگو، جس زبان میں آپ مانگیں گے ساری زبانوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، سب زبانیں جانتا ہے۔ تو اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اپنی زبان میں جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح کہیں، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کریں اللہ کے دربار میں۔ یا اللہ قصور بہت ہو گئے، گناہ بہت ہو گئے، اب تو معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں، پکا ارادہ کرے آئندہ نہ کرنے کا، جو کیا ہے اس پر آدمی پچھتاوے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس طرح توبہ کریں ہم لوگ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، اس کو خوب پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ شریف ہے اس کو خوب پڑھا کریں، اور جنت کی طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس کی خوب دعا کرتے رہیں۔ تو بہرحال یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اہم عبادت ہے اعتکاف والی، بہت سارے بندوں نے نیت کی ہوگی، بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔
یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس میں بیٹھ کر لایانی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو. سنت موقدہ ہے, 2-4 آدمی کر لیں گے پوری بستی کی طرف سے ہو جائے گا, ایک بھی نہیں کرے گا تو سارے گنہگار ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں جن کی باقی ہیں وہ سنتیں پڑھنے پھر خطبہ ہوگا انشاءاللہ.